اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بیان کے سلسلے میں پیش آیا کہ سوشل میڈیا پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس واقعے سے منسوب بیان وائرل ہوا، جس میں بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پشاور واقعے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جبکہ حقیقت میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حوالے سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں، اور اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحریر میری نہیں ہے، افسوس اس موقع پر غلط کسی نے میری طرف منسوب کر کے شائع کر دی اور اسے غازی خالد پر چسپاں کر دیا۔ اسی طرح اتحاد تنظیمات مدارس کے سربراہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے منسوب ایک بیان بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس کو پشاور واقعے کے حوالے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ مفتی منیب الرحمان نے نہ صرف اس بیان کی تردید کی بلکہ FIA اور دیگر اداروں کو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے، جسے پشاور واقعے سے منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس بیان کا بھی پشاور واقعے سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی مفتی صاحب نے پشاور واقعے کے متعلق یہ گفتگو کی تھی، بلکہ مفتی صاحب کی یہ گفتگو اس واقعے سے پہلے کی ہے، جسے غلط رنگ دے کر نفرت انگیز ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، جس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا اور بتایا کہ اس واقعے کے حوالے سے ان سے منسوب بیان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا منظور مینگل کا اس واقعے پر کہنا تھا کہ جب قانون کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر پشاور جیسے واقعات وقوع پذیر ہوں گے۔ جب قانون کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس طرح ہوگا جیسے خالد نے کیا۔ غازی علم الدین کا کیس تو قائد اعظم نے کہا کہ میں لے لیتا ہوں، علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ میں لے لیتا ہوں۔ جبکہ اس واقعے کے حوالے سے شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی کا کہنا تھا کہ پشاور کی عدالت میں مبینہ گستاخ رسول کے قتل کو بین الاقوامی معاہدوں اور قانونی منہ شگافیوں کے بجائے سماجی تناظر میں دیکھا جائے، جہاں عدالتی طور پر ثابت شدہ گستاخ کو فیصلے کے مطابق سزا نہ ملتی ہو اور گستاخانہ رویوں کی حوصلہ افزائی مقتدر حلقوں میں ہوتی ہو، وہاں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ طاہر اشرفی نے اس واقعے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غازی خالد نے قتل کیوں کیا، اس پر کمیشن بنایا جائے کہ ایک گستاخ کو سزا کیوں نہ دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ سوال یہ ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی کی وکالت کر کے درست کیا تھا تو آج غازی خالد پر اعتراض کیوں، جبکہ انہوں نے غازی خالد کی طرف سے دیت کی رقم ادا کرنے کا بھی اعلان کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ غازی خالد کی طرف سے دیت کی رقم ادا کرنے کو تیار ہیں، ملعون کے لواحقین دیت کی رقم بتائیں۔ جب ان پر سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تنقید کی گئی کہ گستاخ رسول کو قتل کرنے والے کے لیے دیت کیوں، تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہر بات پر اعتراض کرنے والے دوستو، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، گستاخ کی دیت بتاؤ، کیونکہ قانون میں دیت ہے اور یہی راستہ ہے غازی کی بریت کا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کا اس موقع پر یہ بیان سامنے آیا کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج تک ایک بھی گستاخ رسول کو قانون نے سزا نہیں دی، جس کے بعد اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ قانون تو موجود ہے پاکستان کے اندر بھی، 70 برس بیت چکے ہیں۔ ایک قانون کے مطابق موجود ہونے کے بعد ایک بھی ملزم اگر اس قانون کے تحت کافر کردار کو نہیں پہنچتا تو کیا ہم یہ سوال اٹھانے کے اوپر حق بجانب نہیں ہے؟ یہ قانون بنایا کس لیے گیا؟ اگر اس کے ذریعے ملزموں کو کافر کردار تک نہیں پہنچانا، ہمارا تو مقدمہ یہی ہے کہ قانون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو۔ مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ملک کا قانون حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ بتائیے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اس ملک کے اندر چیف جسٹس کی توہین ہو تو ملک کا قانون توہین عدالت کا حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آنا بھی چاہیے۔ مادر پدر آزادی کسی معاشرے میں متحمل نہیں ہوتی۔ ملک کے خلاف، حالت جنگ میں فوج کے خلاف گفتگو اور انتشار پھیلایا جا رہا ہو، غداری کا مقدمہ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے، اور آتا بھی ہے۔ لیکن کوئی بندہ خود کو نبی کہہ دے، رسول کہہ دے، یہ ملک جس نبی کے نام پہ بنا
جس کلمے کی بنیاد پہ بنا اس کی بنیاد کے اوپر کوئی حملہ کر دے اور جج صاحب 2 سال 2.5 سال مقدمے کو تریحوں پہ تریحیں دیتے رہیں کہ کوئی ملک باہر سے آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے، سیف پیسیج دے دیا جائے اور ریاست اس کا وہ کام سر انجام ریاست کرنے سے قاصر ہو۔ آپ جو قانون بنا چکے ہیں اللہ کے لیے، اگر کوئی دعوی نبوت کر دے، کوئی توہین رسالت کر دے تو آپ کے عدالت کے قاضی فیصلہ کیا کریں تاکہ اس طرح کے غاوی پیدا نہ ہوں۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ یہ لوگ، یہ نوجوان مشتاق لو کے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں، لیکن ان کو یہ ساری کا سارا ہاتھ لینے کے اندر مجبور آپ لوگ کرتے ہیں۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی نے پشاور میں ایک اجتماع سے خطاب کیا اور اس موقع پر انہوں نے بھی قانون کی عملداری نہ ہونے کا شکوہ کچھ اس انداز میں کیا۔ اس واقعے کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، وہ اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ عدالتوں نے سزائیں سنا رکھی ہیں اور ان کے جرم ثابت ہو چکے ہیں، اور ان ثابت شدہ مجرموں کو جو ہے غیر قانونی طور سے رہا کر کے آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے وفائی اور غداری کی ہے، آئین پاکستان سے بھی بے وفائی اور غداری کی ہے، قانون پاکستان سے بھی بے وفائی اور غداری کی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج عشاق جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ان کو مجبور کرنے والے یہی صاحب اقتدار لوگ ہیں۔ جبکہ مولانا عزیز الرحمان ہزاروی کے فرزند مولانا محمد ابو بکر عزیز ہزاروی غازی فیصل خالد کے گھر پہنچے، انہوں نے مٹھائی پیش کی اور آخر میں غازی فیصل کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کے غلاف مبارک کا ٹکڑا پیش کیا۔ جبکہ شہیر سیالوی نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکلاء کے ساتھ فیصل خالد کے گھر گئے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم غازی علم الدین شہید کے دور میں نہ تھے، لیکن فیصل خالد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔